یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تو سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ واجب المکرم محترم سامعین حضرات، گزشتہ تو پیوستہ جمعۃ المبارک کے خطبات کے اندر کچھ حضرات کے سامنے حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے پیغمبر سن، اللہ کے رسول سن۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفہ عطا فرمایا۔ حضرت نے صحیفے کا نام سے یوناف، انجیل، توریت، بائبل دے اندر کچھ حصے ایسے ہیں کہ جس دے اندر 29 صحائف اللہ دے پیغمبراں دے موجود، انہاں دے اندر زبور، انجیل، توریت، لیکن انہاں کتاباں دے اندر رد و بدل ہویا، تحریف ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے متعلق فرمایا کہ اسی حافظ ہیں، اسی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن الحمدللہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل فرمایا سی، آج بھی اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کیتے ہوئے نے، اور قیامت کی صبح تک اللہ پاک کی حفاظت فرمائے۔ کروڑوں حفاظ ایسے نے جنہاں دے سینے دے اندر بالکل کتابی شکل والا قرآن موجود ہے، اور اللہ پاک قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ قرآن کی قیامت کی صبح اس طرح اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمان کے، اس طرح اسلام کی حفاظت فرمان کے، نہ اسلام کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ دین کو ختم کر سکتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ دین والے کی حفاظت فرمان کے، اور اس طرح اللہ پاک جتنے قرآن پڑھایا جا رہا ہے انہاں ادارے کی حفاظت فرمان کے، اور انہاں مساجد کی حفاظت فرمان کے، انہاں لوگوں کی حفاظت فرمان کے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمان کے۔ تو اس زمن چگر میں عرض کراں، اتنی بڑی بیماری آئی ہوئی ہے، اگر تسی سارے قرآن نال جوڑ جاؤ، اللہ قرآن دے محافظ نے تے تہاڈی بھی حفاظت فرمان گے، اللہ دین دے محافظ نے اللہ تہاڈی بھی حفاظت فرمان گے، اللہ اسلام دے محافظ نے اللہ تہاڈی بھی حفاظت فرمان گے۔ جدوں تسی اسلام کو چھڈیا، دین کو چھڈیا، اللہ تو دور ہوئے، اللہ تعالیٰ تھانوں اس طرح کی مشکلات دے اندر پھنسا رہا ہے، پریشانیاں دے عالم دے اندر اللہ پاک لے کے جا رہے ہیں۔ کی وجہ ہے کہ اسی ساڈے تو اللہ ناراض ہو گئے، اللہ پاک کو غصہ آ گیا، اللہ پاک ناراض نے، تو اللہ نے راضی کس طرح ہونا ہے؟ یہ دیکھو جدوں بھی یہ وارث آئی ہے تو میں بالخصوصی ہی بیان کر رہے خصوصی طور پہ کہ بس ساڈا ایک واحد حل، ایک واحد علاج اس بیماری کا کی ہے، اللہ والرجوع اور توبہ اور استغفار اور اللہ رب العزت کے دروازے سے درخواست کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنت کا ٹائم ملے گا، سنت کا ٹائم ملے گا، جب بیان ہو رہا ہوئے ویسے ہی تسی کوئی عبادت نہ کرو، کیوں کہ قرآن و حدیث تو بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر چونکہ رک جاؤ، زیادہ ذکر بھی اس وقت اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا اللہ نے قرآن کا بیان بڑا ہوتا ہے۔
کیوں کہ وہ تہاڈی انفرادی عبادت ہوندی ہے، جہاں بیان ہو رہا ہوتا ہے اجتماعی بیان ہو رہا ہوتا ہے ساری مخلوق واسطے، تو اجتماعی عمل جہاں ہوتا ہے نا انفرادی عمل تو اچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ حضرت یونس علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے بستی پر مبعوث فرمایا، سارا واقعہ میں تفصیل نہ بیان کر دیتا۔ آج دے مختصر وقت دے اندر میں تسا حضرات کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا جڑا واقعہ رہ گیا سی انہوں بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ رب العزت نے وہ حق بیانی دی توفیق کامل نصیب فرمائے، اونچی آواز میں، اور تسا حضرات کو سن کے اس حالات کے اندر جس حالات جو اسی گزر رہے ہیں یا جس حالات کا سامنا ہے واقعہ حقیقت خدا دی قسم بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑی ابتلا کے اندر اسی پھنس گئے ہیں۔ اللہ پاک صاحب اس کو نجات نصیب فرمائے، تو آمین۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ فرما دے رہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اسی مچھلی کو حکم دیتا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام رو چٹیل میدان کے اندر حکم دیتا۔ چٹیل میدان کے اندر مچھلی پہنچ گئی، اتھے حضرت کو لیا حضرت یونس علیہ السلام اللہ فرما دینے بیمار سن وَهُوَ سَقِيمٌ، آپ بیمار سن اور کوئی بیماری نہیں، اللہ نے آپ دے چہرے دے ہتھاں دی ہڈیاں دی ہر چیز دی حفاظت فرمائی، بس اے جلد بالکل کمزور ہو گئی، اتنی کمزور کہ جس طرح چھوٹا جیا اپنا مولود بچہ ہوتا ہے اس طرح ہو گئی۔ اللہ فرما دے رہے ذرا اللہ نے قدرت کاملہ نو دے، اللہ کی وحدانیت نو دے، اللہ کی یکتائی کے سمدیت نو دے، اللہ کا بڑا ہونا دے، اور اللہ کو حافظ نے کتنے بڑے اللہ کی حفاظت نو دے۔ جدو حفاظت کرنے تے آگے چٹیل میدانہ دے اندر، بیابانہ دے اندر، ریتلے میدانہ دے اندر، پھر اس طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح کہ اللہ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے، جس طرح اپنے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور اب آج بھی کوئی ہوئی رب جے، کوئی ہوئی مشکل کشا، کوئی ہوئی حاجت روا، کوئی ہوئی خالق مالک، کوئی ہوئی رازق ہے، کوئی ہوئی اللہ وجود نے جنہیں یونس علیہ السلام کی چٹیل میدان کے اندر حفاظت بھی فرمائی، روٹی بھی کھلائی، دعائی دارو بھی فرمایا، اور اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام واسطے عجیب طریقے دنال حفاظت فرما کے دکھائی۔ اللہ فرما دے نے اللہ کا قرآن کہتا جے اس نالوں اچھا تے سچا کسے دا بیان نہیں جے ہو سکتا، اس نالوں سوئی تقریر کسے دی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قرآن آلہ، اللہ آلہ کہ جس نبی کا واقعہ بیان کیتا جا دے آئے وہ نبی دی بڑائی آلہ جے۔ اللہ فرما دے نے چٹیل میدان دے اندر ریتلے علاقے دے اندر رسی کی کیتا، اللہ اکبر کبیرہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے درخت اگا دیتا، یعنی گدو دی بیل اللہ نے اتھے پیدا فرما دیتی اپنی قدرت کاملہ دے نال، کوئی اتھے خشک تنا ہوئے گا یا کوئی جھاڑی ہوئے گی، جس طرح جھاڑیاں ہوگیاں نے کوئی جھاڑی ہوئے گی، کیونکہ گدو دی بیل ایک کدی کدی درخت پہ بھی چڑھ جاتی ہے، انہیں اس جھاڑی پہ چڑھ کے حضرت یونس علیہ السلام نے سایہ کر دیتا۔ اور اس بیل کی خاصیت ہے کہ انہیں پتے بڑے نرم و ملائم ہوتے ہیں، انہیں اوپر کوئی مکھی
کے بیٹھ سکتی، کوئی مکھی دے قریب نہیں جے آ سکتی۔ اللہ نے اس طرح کدو کا درخت اگایا، کدو کی بیل اگائی کہ میرے یونس پیغمبر کے جسم تے کوئی مکھی نہ آگے، تے کوئی پودا اگایا یہ اوپر مکھی نہیں جے آ سکتی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اللہ نے اس طرح حفاظت فرما کرتی۔ کدو دا سالن سرکار مدینہ نو بڑا پسند سی، حضرت تناول فرمایا کرتے سی، اکثر تناول فرمایا کرتے سی۔ حدیث دے اندر آتا ہے کدو دا سالن پکیا ہویا شوربے دے اندر حضرت کدو اٹھا کے تناول فرما رہے سن۔ باقی یہ سبزی بڑی مطلوب ہے، لیکن مطلوب سبزیاں دے متعلق اتباع کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں کہ حافظے کو کمزور کر دیا نے، لیکن اس کدو دے اندر اللہ نے خاصیت رکھ دیتی ہے کہ جیڑا اس کو کھائے گا اللہ نے حافظے کو قوی بنا دیں گے، طاقتور بنا دیں گے، اور حافظے کو مضبوط بنا دیں گے، کیونکہ سبزی میرے محبوب دی بڑی پسندیدہ سبزی۔ ایک بندے نے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ بھی کوئی سبزی ہے، حضرت کو پتہ چلیا، حضرت نے بطور سزا دے باقی میں گلنا بعد کے اندر کرانگا انہاں سر قلم کروا دیتا سی کہ اس سبزی دے متعلق تو کیا ہے کہ سبزی نو میرا محبوب پسند کر کے کھانا سی، جنہوں آقا پسند رکھ دے سن، اس سبزی دی تو توہین کرنا پیا جے۔ حضور اس سبزی نو فرمایا کر دے سی میرے بھائی یونس نے اوپر اگنے والا درخت ہے، اللہ نے اس نو اگایا، دیکھ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام دی کس طرح حفاظت فرمائی۔ ایک بیماری آئی، اللہ نے اس بیماری دے اندر حفاظت کدو دے بیل نال فرمائی۔ اور کھانا بھی کھانا ہے، جٹیر میدان دے اندر کون لے کے آگئے، یہ وہ پتہ ہے یونس علیہ السلام میدان دے اندر گئے ہوئے نے، کون جانے دور دور تک بندہ بشر نظر نہیں جے آ رہا، آندیاں چل دیاں پئیاں نے، ہواواں چل دیاں پئیاں نے، آسمانہ دا سورج اپنا جلال دکھاتا پیا ہے، اور کوئی نہیں جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سبحان اللہ دے، میں جو لگواں ایمان تیرا تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کون میدانہ دے اندر، کون اس بیابان دے اندر حضرت یونس کو کون روٹی کھلاوے، کون پانی پہنچاوے، آپ تے لاغر پہ ہوئے نے، آپ تے کمزور پہ ہوئے نے، مچھلی دے پیٹ دے اندر رہ کے مچھلی دی پیٹ دی گرمی، مچھلی بذات خود بڑی گرم، آپ بڑے کمزور ضعیف ناتواں ہو گئے نے، کسی چیز کو اٹھانے دی قوت طاقت نہیں، جس طرح مریض بندہ کوئی چیز نہیں اٹھانے دی استطاعت رکھتا، یونس علیہ السلام بیابان جنگل چ پے نے، تے میرا رب یونس علیہ السلام نو خوراک کس طرح پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اللہ دی قدرت نو تسی سمجھیا ہی نہیں، خدا دی قسم تسی او دی وحدانیت و یکتائی، او دی سببیت و دی ربوبیت نو تسی سمجھیا ہی نہیں۔ اللہ ہے کون نے؟ دکھا رہے نے اللہ کہ میں ہے، دکھایا نا، دکھا رہے نے، یہ اللہ تو معافی منگو۔ اللہ مزید پاکستان کو اس مشکلات کے اندر دو چار نہ کرنا، آمین کہہ دے ہو۔ الحمدللہ، 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 اللہ اللہ،
ناتواں کمزور پہ ہوئے نے ایک ہرن اودا بچہ گم ہو گیا دیکھ ذرا کھانے دے انتظام کرنے والا کس طرح خوراک پہنچانا پیا جے کس طرح کھلانا پیا جے ہرن دا بچہ گم ہویا علماء مفسرین کہتے ہیں ہرن تلاش کرتا پہنچیا دوسرے حضرات کہتے ہیں بکری دا بچہ گم ہویا بچی کون بکری تلاش کرتی پہنچی اور حضرت یونس علیہ السلام کے کھول پہنچ گئے حضرت یونس علیہ السلام نے اودا دودھ پی لیا اللہ نے پانی کے سارے کھانے کا انتظام کر دیتا کیونکہ دودھ کے اندر اللہ نے بھوک دا علاج بھی رکھیا ہے پیاس دا علاج بھی رکھیا ہے امی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میرے گھر کے اندر ایک مہینہ تک آگ نہیں سی چلتی ایک مہینہ تک عائشہ طیبہ دے گھر کے اندر آگ نہیں سی چلتی کون عائشہ جیڑی اج بھی سرور کونین اپنے حجرے کے اندر گئے کے سنتی پئی ہے کون عائشہ جیڑے گھر کے اندر آج بھی امام الصحابہ پیا جے کون عائشہ جیڑے گھر کے اندر آج بھی امام عادل فاروق اعظم پیا جے کون عائشہ جیڑے گھر کے اندر دوسرا پیغمبر حضور کا غلام بن کے آئے گا حضرت عیسیٰ پہ پہن گے کون عائشہ جیڑے عائشہ کون عائشہ جیڑے حجرے تے 70,000 فرشتہ آکے صبح کو شام تک درود و سلام پڑھتا جے قیامت کی صبح تک باری نہیں ایک مہینہ تک میرے گھر کے اندر آگ نہیں سی جلدی حضور اس سلسل راتانو بھوکے تے پیاسے سودا پیشی اللہ تعالیٰ انصار دیا آتانو انصار مدینہ دیا آتانو جزائے خیر دلے وہ میرے گھر بطور ہدیہ خود پیج دیا سی کہ اسی پی لیں گے سی خود دیر در ساریاں تشیرہ بکری آئی حضرت یونس علیہ السلام نے کول آ گئی حضرت نے دودھ جویا تے پی لیا بھوکا تے پیاسا ختم پھر ایک بکری آ رہی ہے حضرت کو آگے دودھ پلا کے جا رہی ہے آ رہی ہے دودھ پلا کے جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے صحت والے ہو گئے تندرست ہو گئے اللہ اکبر جب مچھلی کے پیر نصیر کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اے تصویر کی تھی جیرے میں تینوں دستا رہنا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جنہوں نے یونس علیہ السلام نے تصویر دا مرد کیتا اور حضرت آدم کو چھوٹی جئی لغزش ہوئی کہتے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ زیادتی ہو گئی ہے معاف کر دے نہیں تے میں کانٹے والے دے اندر چلے جاؤں گا حضرت موسیٰ کو ایک قیمتی قتل ہو گیا مکہ لگ گیا تے بندہ مر گیا حضرت موسیٰ نے ایک کی مکہ کافی ایک مکہ حالت مکہ نہ بندے نہیں مار دے پر حضرت موسیٰ نے مکہ کون سنبھالے ایک موقع پہ اللہ مار گیا بڑے پریشان ہوئے کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لها سبحان اللہ کہہ دے حضرت نے سورۃ القصص کی آیت موجود ہے کی کہنے دے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لها اللہ زیادتی ہوگی ہے جانتے تو بخشنے والا منو بخش دے آواز آدھے انہو هو الغفور الرحیم سبحان اللہ ایک بار
منگی، ایک بار کہ یا اللہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ سچے دل نال معافی مانگ، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ بڑے غفور رحیم ہے۔ اللہ نے کیا جا موسیٰ میں تینوں ایک باری بس ساڑھے دعاواں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ کی وجہ ہے؟ قسم کی وجہ ہے شکوک و شبہات والے کھانے، رشوت دے کھانے، دھوکے دے کھانے، فرار دے کھانے، حرام دے لباس، حرام دے سواریاں، حرام دے مکان، حرام دے سارا کچھ۔ تے پھر جب حرام کھا گئے، حضور نے فرمایا فغوزیہ حرام، میری غذا حرام، ومطعمہ حرام، میرا کھانا حرام، ومشربہ حرام، میرا پینا حرام۔ آقا نے فرمایا جب دعا کرتا ہے یہ سر تو اوپر نہیں جاندی، تے جدو میرے پیغمبر اللہ دے مانگ دے سن تے رب کعبہ دی قسم او مچھلی دے پیٹ جو دعا کتنے پہنچی، ذرا دیکھ توجہ کر، سبحان اللہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک۔ توجہ رہے توجہ، وہ کانے والے عرشاں والے فرشتیاں نے کیا ربا اے کمزور جی آواز، نحیف جی آواز کے دی آواز ایک سو کے دی آواز ہے کتنے پہنچی، دکھی دل دی آواز کتنے پہنچی۔ ادھر ویکھ یونس علیہ السلام دریا دے اندر مچھلی دے پیٹ پانی دے اندھیریاں دعا عرشت، دعا کتے کون کہہ رہے ہیں؟ عرشاں دے ارد گرد فرشتے کہہ رہے ہیں ربا کیڑی دعا ہے، فرشتہ نہیں پتا کون ہے۔ اللہ الغیوب کہندے نے میرا یونس علیہ السلام مانگدا پیا جے، میرا یونس علیہ السلام مانگدا پیا جے او کارے والیا۔ فرشتے پھر کہندے نے دل تے ہاتھ رکھ کی کہندے نے ربا او یونس علیہ السلام جڑے روزانہ جنہاں دے اچھے عمل آندے سی، او یونس فرمایا ہاں او یونس او میرے فرشتے او یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ یونس علیہ السلام کو اس مصیبت کو نجات عطا فرما دے۔ حضرت پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک۔ کیج پڑی ہوئے گی، کس دل نہ پڑی ہوئے گی۔ اللہ فرما دے نے فلولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام نے تسبیح نہ پڑھتے، یونس علیہ السلام ورد نہ کرتے، یونس علیہ السلام نے زبان پہ ذکر نہ کرتے، یا اللہ پھر کی ہوتا؟ سورہ صافات کے اندر اللہ نے دس دیتا جے، اللہ فرماتے ہیں لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ او کارے والیا، میرا یونس قیامت صبح تک زندہ رہتا، قیامت صبح تک مچھلی دے پیٹ دے اندر رہتا۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ مچھلی نو بھی قیامت صبح تک زندہ رکھ دے، یونس علیہ السلام دی مچھلی دے پیٹ دے اندر رہتے۔ او کارے والیا، میں بھی ہون مچھلی دے پیٹ دے اندر، تو بھی مچھلی دے پیٹ دے اندر، پاکستان سارا مصیبت دے اندر، پریشانی دے اندر، ایدہ واحد حل کی حل جے حضور نے فرما دیتا، تاجدار مدینہ نے فرما دیتا جے دعوت المکروب و دعوت ذکرون۔ ہر مصیبت زدہ، ہر پریشان حال بندے دی دعا یونس علیہ السلام دی دعا جے اللہ نے قرآن دے اندر دس دیتا فاستجبنا لہو فاستجبنا له
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فرمایا سی حضرت یونس دی دعا نو قبول کر لیا اور اسی اس طرح ہی نجات دینے ہیں جڑا پریشانی دے اندر پھسیا ہویا ہوئے فرمایا یونس علیہ السلام نال خاص نہیں فرمایا جیڑا بھی اس طرح میرے کولوں منگے گا میں روح تو نجات دے داں گا مصیبتاں تو چھٹکارا دے داں گا پریشانیاں تو بچا داں گا جیڑا بھی آئے گا جیڑا بھی میرے کولوں ہے ورد کر کے منگے گا حضور نے فرمایا اے اسم اعظم ہے جیڑا سوال کرنے والا سوال کرے گا رب پورا کرے گا دعا کرے گا اللہ قبول فرمان گے فاستجبنا له ونجيناه من الغم اونچی آواز نال من الغم غم دور کر داں گے آج دس اس بڑے اس غم تو بڑا کیڑا غم اس غم تو بڑا کیڑا غم جیڑی بیماری بار ہوتا اندر جاوے تے زندہ گروت پکڑے عجیب پکڑ آئیے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے معافی مانگ اللہ تینو معاف کر دیں گے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اسی اس طرح مومنانوں نجات عطا فرمانے ہیں جدوں تو بیٹھ کے اپنے گھر دے خانے دے اندر بتی بند کر کے علیحدہ ہو کے استحضار نال دل حاضر کر کے دعا کرے گا اے ورد کرے گا 300 مرتبہ تے پھر اللہ دی قسم دیکھنا فیصلے ہوتے مصیبتاں تو نجات اسی سارے اج مشری دے بھیڑ دے اندر پریشانی دے عالم دے اندر حضرت یونس نے وظیفہ کیتا تے رب نے نجات دیتی اج آقا دی امت وظیفہ کرے گی تے اللہ حضور دی امت کو نجات عطا فرمان گے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے اللہ کو نو مانگ تیریاں اللہ مشکلات کو حل کر دے اس مصیبت کو چھٹکارا عطا فرما دے لا الہ اسم اعظم کیے اسم اعظم یا حی یا قیوم سلیمان علیہ السلام نے مجلس سے بیٹھنے والے عالم نے پڑھے سی کہ بلقیس تخت 1000 میل تو ایک لمحہ پر جب حضرت یونس نو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نو کہتے نے اکھیاں بند کرو حضرت نے اچھا کی حضرت سلیمان دا صحابی سبحان اللہ اتنا کامل صحابی اتنا مستجاب الدعوات صحابی اتنا اونچا صحابی کہ اکھیاں پیغمبر نو استاد نو کہہ رہے نے بند کرو فرمایا پھر کی ہوئے گا فرمایا بند کرو بند کیتا فرمایا اکھیاں کھولو کھولیاں تے سامنے بلقیس دا تخت پیا سی قرآن کہتا ہے یرتد الیک طرفک اکھ جھپکنے تو پہلے تخت بلقیس سامنے پیا کی پڑھے اسی علماء مفسرین محدثین کہتے ہیں ایو پڑھے ہونے یا حیو یا قیوم سبحان اللہ کہہ دے ذرا اونچی آواز نال وہ بھی پڑھ یا حیو یا قیوم مسجدہ کیوں اے نماز سبحان اللہ نماز اے تے دل نو نور دیتی ہے چہرے نو خوبصورت بنا دیے نماز حضور نے فرمایا دنیا آخرت دیا مسرتہ تو بچا دیے نماز اے مشکلہ نو حل کر دیے حضور نے فرمایا اللہ نو 3 بندے بڑے پسند نے 3 بندے بڑے پسند نے 3 تو مجھے کل اور بڑی یاد آئی بڑا عظیم واقعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن آپ نے فرمایا میرے 3 چیزاں بڑیاں پسند نے ایک خوشبو دوسری منقوہا عورتاں اور نماز میری اکھاں دی ٹھنڈر کے سبحان اللہ کہہ چند صحابہ بیٹھے سن
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کملی والیا مینوں بھی تین چیزاں بڑیاں پسند نے. ابو بکر کہڑیاں؟ فرمایا کملی والیا مال میرا ہوئے تے خرچ میں آپ تے کراں. مال میرا تے خرچ میں آپ تے کراں. سونے سبحان اللہ. ابو بکر نے اللہ دی قسم گل کہہ کے دس دتا پورے اسلام نو کہ مال میرا ہوئے تے خرچ میں نبی تے کراں. مال میرا ہوئے تے خرچ میں اسلام تے کراں. مال میرا ہوئے تے خرچ میں دین تے کراں. اور ایسا کیتا اللہ فرما دے نے انعمل صالحا ترضاہ. یا اللہ مینوں ایسے عمل دی توفیق عطا فرما کہ جے نال تو راضی ہو جائے. تے حضرت ابو بکر صدیق نے 9 غلام جنہوں تے کفار مکہ ظلم دے پہاڑ توڑ رہے سن, مار رہے سن, تبتیاں ہوئی رہتا تے لباس رہے سن, تشدد ظلم بریت کر رہے سی. ابو بکر نے اپنے پیسے نال انہاں نو خرید کے آزاد فرما دیا. مفسرین کہندے نے کوئی ایسی نیکی نہیں جڑی حضرت ابو بکر نے سوچی ہوگی یا اللہ مینوں توفیق دے. اللہ نے فرمایا توفیق عطا فرما دے. قبری والے تین پسند آگے میری مال میرا خرچ تیرے تے کراں. بیٹی میری ہوئے نکاح تیرے دے اندر ہوئے تے ہے سن. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا بات ہے. جنہ اچھا صدیق سی رب نے اتنا اچھا دماد عطا فرمایا ہے. بالکل یاد ہے کمال نہیں. سبحان اللہ. تیرے کر دھلے آن کوئی فارسی والا, انگلش والا, انگریزی والا, پروفیسر, انجینئر, فلاسفر, کرنل, جرنل, ڈی سی, ڈی پی او, تو فخر کرے تاجر. اوے تیرے ہائے میں قربان جاواں عثمانی نو جملہ کہہ دے اے ابو بکر دے کار امام الانبیاء تو نہ بن گیا. ہائے 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 سبحان اللہ. اے ابو بکر دے کار رب دا پیغمبر آیا. اوے تیرے بیٹیاں دے نکاح میں پڑھاواں بیٹیاں دے. اور میں کہہ رہا ہے دیکھو تے صحیح نا ساری دنیا دے دلہے ویکھے ہون گے. اے ابو بکر دے گھر جانے والا دلہا تے ویکھو ہیں. اے ابو بکر دے گھر جانے والا دلہا تے ویکھو. ایدے ورگا دلہا ہن دکھاؤ مینوں. ابو بکر تیری شان تے قربان جاواں. تیری شان نو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تیرے گھر تے محمد رسول اللہ آیا. تے دماغ جڑا سوہرا ہوندا ہے کی ہوندا ہے؟ بولو بولو. جڑا سوہرا ہوندا ہے کی ہوندا ہے؟ تے او دے نواسے کی کہندے نے سوہرے نو؟ کی کہندے نے؟ نانا ابو کہندے نے نانا. اور نانا بہت محبت کردا. تے اے دس میرے ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے ابو بھی نے تے ویکھاں تے غلام بھی نے. ویکھاں تے غلام بھی نے. رب نے عزت عطا فرمائیاں. فرمایا صدیق تو ساڈے واسطے تن من قربان کر دیتا. اسی بھی تینوں چک کے وہ دبا دیتا جیڑا میری خدائی جیڑے ورگا ہے. کیا ابو بکر سبحان اللہ. اللہ فرمانے نے جڑا ساڈے واسطے قربانیاں دے اسی بھی انہوں چک کے زمین تو آسان سے بٹھا دیں. اسی بھی انہوں اونچا کر دیں.